سے اے رضا دن رات ان کے حسن کے چرچے ہوا کریں، مطلب یہی ہے سلسلہ یقین و قال کا ہوتا رہے بیاں تیرے اللہ کی سرتبہ قدم شان، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، یہ کہتا ہے کہ میری جان۔ دوستو بہت خوبصورت نظار میں برادر علامہ محمد اسلم جائی صاحب نے محبتوں کے جو موتی برسائے، دوستوں ایسے موتی جہاں کہیں ملے اس کو اپنے دل کے دامن میں پناہ دیا کرتے۔ اگر دل آپ کا ایسے موتیوں سے سج گیا تو سمجھے کہ وہ محبتوں کا تاج دنیا میں بھی چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے مطلب ہے جی کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضری لگائی، میری بھی حاضری، آپ کی بھی حاضری، سب کی حاضری لگی۔ میں بھی دو چار منٹ میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستوں کہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پر ساری رات کا پروگرام ہوا، جو شریف تھے انہیں معلوم بڑا خوبصورت انداز میں، تو دوستوں کی شرکت بھی بہت زیادہ تھی، پروگرام بھی بہت زبردست رہا۔ الحمدللہ 1 لاکھ درود شریف مکمل ہوئی۔ اس کے بعد دوستوں نے ناشتہ کیا 2 بجے رات کو، پھر 2:30 بجے ناشتہ کھانے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر آدھا پونا گھنٹہ صلاۃ السلام پڑھا گیا دوستوں، اس کے بعد دعا ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، کیک کاٹے گئے، اس کے بعد میں ناشتہ کیا۔ یہ سارے معمولات کا جو ایک منظر تھا وہ اپنا منظر، اس کا منظر جب میں جلوس میں پہنچا تو میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس منظر سے فارغ ہونے کے بعد اس منظر کو جب دیکھا اور پھر جب پشاور موڑ پہ مخلوق کو اس انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ جیسے آسمان پر ستارے بکھرے۔ تو دوستو میں سوچتا رہا کہ رب کائنات ہم اس قابل تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے ہمیں گناہگار ہونے کے باوجود بھی اتنی عظیم نعمت سے نوازا۔ میں سوچتا رہا، مجھے ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ رب کائنات تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں تیرے شکرانے کے لیے، لیکن مجھے لفظ نہیں ملتے۔ لہٰذا رب کائنات میرے پاس تو لفظ نہیں ہے تیرے شکرانے کے، تو اپنا شکرانہ خود ہی ادا کر۔ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں، لہٰذا تو اپنا شکرانہ ادا کر۔ تو دوستو بات یہ میں نے بھی یہی کہا، میں نے کہا رب کائنات وہ لفظ کہاں سے جس لفظوں سے ہم تیرے اس احسان کا شکر ادا کریں کہ تو نے ہم جیسے گناہگار سیاکار بندوں جو اس قابل تو نہیں ہے لیکن تو نے اتنی بڑی عنایات سے نوازا، مہربانیوں سے نوازا۔ اس وقت مجھے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم پہ قول یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کبھی جنت مت طلب، کہ تم کبھی جنت مت طلب کرو، کام وہ کرو کہ جنت میں طلب کرے، کام وہ کرو جنت میں اللہ سے طلب کرے۔ دوستو بات یہ ہے، یہ سارا سوچتا رہا، یہ کل دن کی بات سوچتا رہا۔ میں نے کہا رب کائنات کہ تیرے محبوب کی اس جشن سے زیادہ تو کوئی اچھا بات نہیں۔ اس لیے دیکھیں بات یہ ہے، مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آئی تھی۔ ان کے پاس عام طور پہ 10:30 سے لے کر اور 12:30 بجے تک روزانہ 60-70 آدمی جو ہے نا وہ موجود ہوتے تھے۔ 10 بجے آنا شروع ہو جاتے تھے، وہ 10:30 بجے اپنے معاملات سے فارغ ہوتے تھے، 12:30 تک پھر لوگ بیٹھتے تھے، کوئی سوال کرتا تھا جواب دیتے تھے۔ ایک دن محفل جمی بھی تھی، ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ایک اہل حدیث آئے، بڑا اکٹھا اہل حدیث، ان کو بچپن سے ہی جانتا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ آ گیا، کہنے لگا جی میں نے ان کے پاس جا کر ان سے ایک بات کی۔ والد صاحب نے کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ محفل میلاد کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی بہت بڑی بدعت ہے۔ صاحب نے کہا پھر؟ کہنے لگا کہ اس کی بڑی سزا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بہت بڑا عذاب ہوگا، سزا۔
جب اس کی بات مکمل ہوگی تو والد صاحب نے کہا کہ چلتے ہم جو کچھ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ بتاؤ کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنے والوں کو وہ جزا دے گا یا سزا دے گا؟ وہ جزا دے گا یا سزا دے گا؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر بقول تمہارے ہمیں سزا ملے گی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سزا بھی قبول ہے. اب بتاؤ تم کیا کریں؟ وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا, اس نے چائے بھی نہیں پی, لوگ چائے پینے بڑا تھا وہ چلا گیا. میرا کہنے کا مقصد دوستوں بات اصل نہیں ہے, میں اس کا ذاکر کر بھی چلا تو فرمایا تم کبھی جنت مت طلب کرو, ایسے عمل کرو کہ جنت تمہیں طلب کرو. دوستوں بات اصل میں یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسا عمل ہے کہ آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں, نفل پڑھ لیں, وظائف پڑھ لیں, لاکھ رگڑیں, کان رگڑیں, ساری رات گزار لیں, لیکن اگر آپ کی اس عبادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل نہیں ہے تو اس کے بعد وقت کے ضیاع کے. ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں, منہ بسوڑتے ہیں, تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ حضرت بات یہ بات ذہن میں رکھے کہ جہاں اچھوں کی اولاد موجود ہے, نسل موجود ہے, وہاں بروں کی وہاں بروں کی بھی موجود ہے. جہاں اچھے لوگوں کو جو نبی پاک سے محبت کرتے تھے, نسل در نسل محبت کرتے آئے, ان کی اولاد اگر موجود ہے تو ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد, تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں دوستوں؟ ان سے کوئی دیکھیں نا, جنہوں نے ان کو دیکھ کے مطلب ہے کہ نہیں, مطلب ہے کہ کچھ کہا سمجھا, تو بات یہ ہے کہ اب ان کی نسل کیا سمجھ. میں ایک بات کو دوران جانے کہ آپ کو ایک لطیفہ بتاتا چلوں, بڑا لطیفہ ہے. میرے ایک دوست ہے تو وہ کہنے لگے جی کہ میں میرے گھر کے پاس تبلیغی جماعت کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رات کو پنڈال بنا کے, جب میں کام سے گھر جاتا ہوں تو ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی تو ساٹھ ڈالنا تبلیغی جماعت میں چل, تو اٹھے نہ جائے. مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائے تو میری جان چھوڑ. بات ضرور اور لیکن یہ بات نہیں ہے, تو مطلب ہے جی کہ کوئی ایسی بات بتائے تو میری جان چھوڑ. میں نے کہا یار تم ان سے کہنا یار میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جا سکتا کہ خدا ہم سے راضی ہے, تم سے ناراض. ٹھیک, بڑی غور طلب بات. میں نے اسے کہا کہ تم جا کے کہہ دینا کہ ہم تمہارے ساتھ اس لیے نہیں جاتے کہ خدا ہم سے راضی, تم سے ناراض. جب وہ کہیں گے کیوں, تو کہنا دیکھو یہ بات یہ ہے کہ جب سربراہ ناراض ہوتا ہے تو وہ خراب کھانا کھلاتا, جب راضی ہوتا ہے تو اچھا کھانا کھلاتا. یا تم تبلیغی جماعت میں جاتے ہو, مطلب ہے جسے کہنے سے جہاں جاتے ہو 10-20 روپے کی ابلی بھی دال خرید کے کھاتے یا شلجم ابلے ہوئے کھاتے. اور ہم جہاں جاتے ہیں چاہے کسی مزار پہ چلے جائیں, کسی محفل میلاد میں چلے جائیں, کسی محفل ذکر میں چلے جائیں, نہ پائی خرچ ہوتی ہے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, پلاؤ بھی ملتا ہے, زردہ بھی ملتا ہے, گرنی بھی ملتی ہے, قورمہ بھی ملتا ہے, مرغا بھی ملتا ہے جی. میں نے کہا بھائی تم کہہ دینا کہ بھائی ہم سے رب راضی ہے, وہ بڑا اچھا کھلاتا ہے اور مفت میں کھلاتا ہے, اور تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں ابلی بھی دالیں کھلاتا ہے. بات یہ میں نے اس نے جناب علی وہ گیا, 10 بندے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ پروگرام ہے جمعرات کو چلا کر کہ خدا تھوڑے تو ناراض, ساڑھے تو راضی, سم کے جوڑے تھوڑا شام. سارے بڑے حیران میں کہنے لگے وہ کس طرح. اس نے یہ ساری بات بتائی, وہ کہنے لگے چل دفعہ. اس نے پھر مجھے بتایا بھی کہ میری جان کیا خیال ہے. تو میرے عزیزوں بات اصل میں یہ بات ختم کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی کا قول کہ وہ کام کرو جنت میں طلب کرو. تو دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اچھا عمل کرو, سبحان اللہ. اور آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سطح میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کرو, ورنہ اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو اصلاح پر لگایا, آج ان کی قبریں زندہ, وہاں پہ دن رات یہی ذکر ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسا عمل چھوڑ کر جاؤ گے, ٹھیک ہے نہیں,
वैसा तुम्हें अजर व सवाब। ठीक दोस्तों, बस गुफ्तगू रामा साहब ने कर दी थी, मैं आखिर में बात बताता चलूँ। ये तमाम बहुत बड़ा जुलूस और इज्तिमा जो हुआ मिलादुन्नबी का, उसमें 90% जुस्तजू करदार कोशिश हमारे अलामा सुनचाई साहब। मैं फिलहाल मुबारक किसी तारीफ की बिना पर नहीं कह रहा, ये बात इनके सामने कहना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त मुझे बात नहीं कह रहा। 80-90% किरदार जो है वो इस शख्स को, हमारे बरादर असलम जाई साहब का, जितनी भाग दौड़ ये करते हैं, ठीक है ना जी, आप कहीं नजर नहीं आए किसी, मैंने और किसी को, मैं क्योंकि काफ़ी अर्से से मुंसलिक कुछ सारे मामले से, ठीक है ना जी, तो मतलब एक एक बात मेरी नज़र में रहती है, मेरे सामने रहती है। और मैं यही कह रहा था दोस्तों से, अपने मेरे पास जो मेहमान आए हुए थे कल, मैंने उनसे कहा था कि बात ये है कि ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हमारे बिरादर असलम जाई को अल्लाह ने इस जुस्तजू के लिए मुंतखब कर दिया। ये हजरत बात असल में ये मालिक तो बात ये जिससे मजीद काम ले सकता है, बात उसका एहसान है। मैं समझता हूँ आप पर बहुत बड़ाई है। बाकी में बस मैं एक बात की तरफ आना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले हज़रत अमीर रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुझसे मुबारक करना हो, मैं मतलब है जी कि एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लोग भी कहते हैं ना औलिया कराम के पास क्या रखा, तो मैं पढ़ रहा था कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला जब परेशान हुए तो हजरत मियां मीर के पास गए थे। हजरत बहुत खूबसूरत बात, मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों की देखें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अल्लामा साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि हर मकतबा फिक्र उनको मानता है ना, किसी पे इख्तिलाफ नहीं हो। आप वैसे मतलब कहलवाते तो अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, लेकिन आपका बेसिकली ताल्लुक गुजरात से है, और आपके 100 बेटे हुए थे, 99 का इंतकाल हो गया, एक बेटा नूरुल हक को लेकर दे दिया। तो बहरहाल मैं ये कर रहा था कि बादशाह जो था जहांगीर आपसे नाराज, वो उस वक्त आजाद अपना कश्मीर में मौजूद था। उसे किसी ने कह दिया, 2 आदमियों के एक हसामुद्दीन थे, वो हजरत ख्वाजा बाक़िरुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुजद्दिद अली थानी सरकार के पीर, उनके बारे में और शाह अब्दुल हक साहब के बारे में किसी ने उनसे कह दिया कि ये बगावत कर रहे। उसने देवी से उनको कश्मीर बुलाया और उनसे कहा सामुद्दीन से कि बात यह है कि सजा तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी इल्मियत और अजमत मुझे मजबूर कर रही है, तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम दिल्ली में दाखिल हैं और तुम जो है कश्मीर में आ रहोगे, यहीं पर वो आपका ताल्लुक कश्मीर से था। और शाह अब्दुल हक से कहा कि तुम और तुम्हारा बेटा फौरन दिल्ली खाली करो और काबुल रवाना, वरना तुम जो है ना समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या। उसने बहुत बदतमीजी की शाह अब्दुल हक साहब मौके पे। आप बहुत परेशान हुए और आप जब काबुल जाने लगे, कश्मीर से लाहौर आए, लाहौर तो आपके जहन में आया कि लाहौर में हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह, चलो उनसे दुआ करा। आप उनके पास गए तो उन्होंने सारी बात जब सुनाई तो आपने कहा हजरत फिक्र की कोई बात नहीं, आपने आप और आपका बेटा सदा दिल्ली में। अब वो असल में एक बात आपको बता दूं, मैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस की बुराई नहीं कर रहा, बात सारी ये है कि वो इल्मियत में इतनी बुलंदी पर थे कि मतलब है जी कि जो पीरों का मामला था ना वो उनसे उनके इल्म के मामले में जुदा। ठीक, उन्होंने ये समझा कि शायद ये जहांगीर से मेरी सिफारिश करें। उन्होंने कहा हजूर बात ये है, जहांगीर बाकी में आपको बहुत मानता है, तो जल्दी कीजिएगा, ऐसा ना हमको कोई अताब आ जाए, उससे सिफारिश जल्दी करें। मियां मेरा मतलब गुस्सा आ गया, कहने लगे कमाल करते भाई, मैं उससे सिफारिश क्यों करूं, उससे क्यों कहूंगा भाई, जिससे कहना है मैं उसी से कहूंगा। और ये बात याद रखे, अब्दुल्ला साहब ने कहा ये बात याद रखे है कि मैं आपको ये बता दूं कि आप और आपका बेटा बादशाह जहांगीर को देखे बगैर दिल्ली में ही सदा रहे। जहांगीर को देखे बगैर सदा दिल्ली में दोनों। मैं आपको जमानत देता हूँ, ठीक, मैं खुद से कहूँ, मैं तो जिससे कहना उसी से।
وہ مطمئن ہو گیا لاہور آگے قیام کے دن چوتھا یا پانچواں دن تھا تو شور مچا کہ جہانگیر کا انتقال جہانگیر دنیا سے آپ نے کہا تھا نا کہ تم بادشاہ کو دیکھے بغیر سدا کس بادشاہ کو جہانگیر کے بارے میں کہا تھا دیکھے بغیر تم دونوں باپ بیٹے سدا دہلی میں رہو گی میں زمانہ تو جہانگیر کا انتقال ہو گیا پھر وہ دونوں باپ بیٹا دہلی چلے گئے اور سدا میں اصل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم لوگ ہیں جب گرداب میں پھنسے ہیں تو وہ اللہ کے فقیروں کے پاس اللہ کے فقیروں کے پاس بات ساری یہ ہے. اب اس میں ایک راز یہ ہے کہ اللہ کے یہ فقیر وہ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا آقا کی محبت میں انعام انعام کے طور پہ دی. یہ تمام کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انعام ہے. اگر نبی پاک سے محبت نہ کرتے تو اللہ ان کو اتنے مقامات عطا نہیں کرتا.